يا صلي وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم نظامت دعوت کے آن لائن دروس عرفان القرآن کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں، اور ہماری آج کی نشست عباد الرحمن کے چوتھے وصف پر ہو رہی ہے. ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ سورہ الفرقان کی روشنی میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کا چوتھا وصف بیان کرتے ارشاد فرمایا والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اپنے رب کے حضور عرض گزار رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے ہٹا بچا لے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ عارضی رہنے والوں کے لیے بری قرارگاہ ہے اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو پیچھے قرآن مجید نے کہا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں بیت جاتی ہیں رب کے حضور میں سجدہ کرتے کرتے اور قیام کرتے کرتے. اب اس قیام اور اس سجدے میں جو وہ راتیں بتاتے ہیں تو مانگتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گویا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے دل خشیت الہی سے لبریز ہوتے ہیں، اور اللہ کے خوف میں ان کی آنکھیں برستی رہتی ہیں، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتی رہتی ہیں. لہٰذا ان کا یہ عرض کرنا کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دے، یہ ان کی قلبی کیفیت اور قلبی خشیت، یعنی کہ ان کے قلب کے خوف کو بیان کر رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو چوتھا وصف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل خشیت الہی میں اللہ کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے رہتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں چھم چھم برستی ہوئی رہتی ہیں. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی طبیعت مبارکہ میں بھی خشیت الہی بدرجہ اتم آقا کی سنت ہے اور نظر آتی ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی اللہ کے خوف میں کہ سابقہ امتوں پر عذاب آتے تھے تو اس کی کئی صورتیں ہوتی تھیں، اور اس میں ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ ان پر عذاب آتا بارش کے ذریعے سے آیا، بادلوں کے ذریعے سے آیا، جیسے قوم عاد پر آیا. سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی آندھی آتی یا تیز ہوا چلتی تو فرماتی ہیں چہرہ انور پر عجیب سا اثر ظاہر ہوتا، چہرہ فک پڑ جاتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف کی کیفیت میں عرض کرتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا ما ارسلت بہ۔ دعا کرتے اے اللہ اس ہوا کی بلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو یعنی بارش وغیرہ اس کی بھی میں بلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے میں اس غرض سے بھی بلائی چاہتا ہوں۔ اور پھر فرماتے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو اس میں ہے، اور جو چیز اس میں ہے اس کی غرض سے پناہ مانگتا ہوں تیری، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس غرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط سا شروع ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ ابر دیکھتے ہیں تو آپ کا رنگ فک ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، آپ دعائیں عرض کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ اس ہوا میں آنے والا کوئی عذاب ہی نہ ہو، کیونکہ قوم عاد پر بھی عذاب آیا جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے اسے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ وہ بھی ابر کی صورت میں آیا، بادل کی صورت میں آیا، تو قوم عاد نے کہا یہ بادل ہے پانی برسا کے چلا جائے گا، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ یہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ سابقہ انبیاء میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی کیفیت جہنم کے خوف کی یہ ہوتی کہ آپ کے والد گرامی جب کبھی واعظ و نصیحت فرماتے تو وہ جب کبھی جہنم کا تذکرہ چھیڑ دیتے، جہنم کی اور عذاب کی بات آ جاتی تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی چیخ نکل جاتی اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے اللہ کے خوف سے۔ یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے واعظ و نصیحت میں جہنم کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب کبھی جہنم کا تذکرہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے کہ تو کہیں یحییٰ تو نہیں کھڑے، اور ادھر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہوتا کہ وہ اس جہنم کے تذکرے کو سننے کے لیے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ستون کے پیچھے کھڑے سن رہے تھے، جو ہی جہنم کی بات آئی اور آخرت کے عذاب کی بات آئی ان کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا یحییٰ یہاں پر موجود تھا۔ پھر اسلاف امت میں حضرت جو کبائر اللہ والے ہوئے ہیں اور جن کا جو متقی ہوئے ہیں اور جو عباد الرحمن کے صفتوں سے موصوف ہوئے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں خوف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور پھر لباس بدل کے آ جاتے، جب لوگ سو جاتے اور مسجد کے چراغ گل ہو جاتے، پھر حضرت امام ابو حنیفہ پلٹ کے آ جاتے اور آ کر اپنی لحیہ مبارک پکڑ لیتے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے رہتے کہ اے مولا قیامت کے دن اس داڑھی کا حیا کر لینا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔
اور پھر غلبہ خشیت کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کرتے اگر قیامت کے دن امام ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بڑے اچنبے کی بات ہوگی، بڑی عجیب بات ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان خشیت والوں کے لیے بیان فرمایا، یعنی جن کے دل خشیت میں رہتے ہیں، اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں، ان کے درجات کو بیان فرمایا۔ مثلا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو رحمان کے بندوں کا حال یہ ہے خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وبقیا، اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ یعنی رحمان کی آیتیں سنتے ہیں تو قلب پر ان کا ورود ایسا ہوتا ہے، روح پر ان کا ورود ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے خوف الہی کی اور خشیت الہی کی کہ جو ہی رحمان کی آیتیں بلند ہوتی ہیں تو وہ گریہ و زاری اور آہ و بکا کرتے ہوئے خشیت الہی میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ مولا ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹھوڑیوں کے بل گریہ و زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں گر جاتے ہیں، اور ان کا یہ گرنا ٹھوڑیوں کے بل گرنا، چونکہ قرآن کی تلاوت سن کے گرتے ہیں تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، پھر یہ قرآن کی تلاوت ان کی خشوع میں اور ان کے خضوع میں اور ان کی خشیت میں اور ان کی اللہ کے خوف میں اور اللہ کی طرف رغبت میں اور اللہ کی طرف چاہت میں اور اللہ کی نسبت اور قرب میں اور اضافہ کر دیتا ہے، ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ پھر سورہ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشیت الہی والوں کی بیان فرمایا کہ خشیت الہی یہ صفات ہے رحمان کے بندوں کی۔ پھر احادیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک الحاکم اور ترمذی دونوں نے بیان کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا جیسے تھن سے دودھ باہر نکل آتا ہے اور واپس نہیں جا سکتا، جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو گئی اور جس کی آنکھ میں اللہ کے خوف کا آنسو آ گیا اور جس کا دل حضور اللہ کے حضور میں اس کے عذاب سے ڈر گیا، اس کی ناراضگی سے ڈر گیا، اور اس ناراضگی کی بنا پر، اس خوف کی بنا پر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم سے نکال دے گا اور ایسے نکالے گا کہ پھر دوبارہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کیسے؟ جیسے تھن سے دودھ نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ یہ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے جن کے دل خشیت والے، جن کی آنکھیں رونے والی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، دو آنکھوں کو آنکھ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور انہیں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، انہیں آخرت یاد آتی ہے، جہنم یاد آ جاتا ہے اور اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے، اور اپنی معصیت اور اپنے گناہ
اور اپنی نافرمانیاں یاد آ جاتی ہیں، تو اس خوف اور خشیت میں جب ان کی آنکھیں برس جاتی ہیں تو اللہ پاک کو یہ قطرے بڑے پسند ہیں۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، وہ آنکھ اللہ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک طبرانی اور ترمذی میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے بہت پیار ہے۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف میں آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو جہاد میں اس کی راہ میں خون بہایا جائے اور اس کا خون کا قطرہ اس کی راہ میں نگرا ہو دین کے احیاء کے لیے۔ ان دو قطروں سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ پھر ابن ماجہ میں حدیث پاک آئی ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیت اللہ ثم تصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان کی آنکھ سے خشیت الہی اور خوف الہی اور عذاب جہنم کو سوچ کر اور اللہ کے خوف اور اس کی دوری کو سوچ کر، یا اللہ کی محبت میں اس کے پیار کو سوچ کر، اس کی عطاؤں کو سوچ کر اللہ کے خوف میں اس کی آنکھ میں آنسو بھر آیا، اور اس آنسو کی مقدار کتنی ہوئی؟ فرمایا رأس الذباب، اس آنسو کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہوئی، اتنا آنسو آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا، اس کا چہرہ اور اس کا وجود دوزخ پر حرام ہو جائے گا، جس کے دل میں اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ میں ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس آنکھ کے علاوہ ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ کس آنکھ کے علاوہ؟ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھکی رہی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بیدار رہی، اور نمبر تین، وہ آنکھ جس میں خشیت الہی اور خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا۔ وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، یہ تین آنکھیں نہیں روئیں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن عذاب کو آرام کر دے گا، اسے عذاب نہیں دے گا۔ یعنی خوف الہی اور خشیت الہی میں اتنا رویا کہ آنکھیں چھم چھم برسیں اور لہیہ مبارک سے گزریں، رخسار سے لہیہ سے گزری اور زمین پر قطرے جا گرے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ نمبر ایک، اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا، جیسے قرآن نے کہا
سورہ فرقان میں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے آزاد کر دے، یہ خوف ہے۔ ان عذابھا کان غراما، وہ عذاب تو بڑا مہلک اور دائمی ہے، یہ خوف ہے۔ میں جس نے یہ خوف رکھا اسے قیامت میں امن دوں گا، قیامت میں اس پر خوف نہیں ہوگا، یہ امن اسے مل جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں امن سے رہا اور خوف ہی نہ رکھا، میرے خوف میں نہ مبتلا ہوا، اور اس نے جہنم سے آزادی نہیں مانگی اور جہنم سے ڈرا نہیں، میرا خوف سے نہیں ڈر، میرا خوف نہیں رکھا، خشیت نہیں اپنے دل میں پیدا کی، تو فرمایا قیامت کے دن اسے امن نہیں دوں گا، قیامت کے دن اسے خوف دوں گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ دنیا میں خوف الہی میں روتے رہتے ہیں، اور یہ رحمان کے بندوں کا وصف ہے، اللہ قیامت کے دن انہیں اجر و عظیم عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں اجر کیا دے گا؟ یہ جو خوف الہی اور جہنم سے آزادی مانگتے ہیں رحمان کے بندے، تو ان خوف رکھنے والوں کو اجر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور وہ شخص جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف کھا گیا۔ اور اس ڈر کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ بوقت نماز اللہ کے حضور کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس کا دل ڈر گیا، اور دل جھک گیا، اور آنکھ جھک گئی، اور روح جھک گئی، اور لرزہ طاری ہو گیا اس کی طبیعت پر، اور ڈر گیا۔ اس کا ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جیسے ربنا صرف عنا عذاب جہنم کان عنا عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما، یعنی ادھر دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ تو فرمایا جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اسے دو جنتیں عطا ہوں گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ قیامت کے دن انہیں جنت عدن عطا ہوگی جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ جنت کی عطا اور یہ اللہ کی رضا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ ذالک لمن خشی ربا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس لیے انہیں جنت عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ کے حضور، وہ اپنے دل میں اللہ کے اپنے رب کی خشیت رکھتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ تو ناظرین، سورہ فرقان کی روشنی میں رحمان کے بندوں کا چوتھا فصل یہ ہے کہ وہ جہنم سے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خشیت رہتی ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہیں، اور عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو خشیت عطا کرے، اور رحمان کے جو بندوں کے وصف ہیں اللہ وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔